جن لوگوں نے ان کو دیکھا وہ یہ کہتے تھے کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار، یہ رات کے راہب اور دن کے شہسوار، عمل سے خالی نہیں تھے بلکہ اپنا علم اپنا عمل لے کر وہ دنیا میں پھرے پھر، اور صبر و استقامت کے ساتھ تھے، صبر والے تھے، استقامت والے تھے، تو وہ صبر و استقامت کے ساتھ چلے۔ فاقوں میں سفر کیے انہوں نے، سواریاں نہیں تھی تو پیدل سفر کیا، ریگستانوں میں چلے اور پہاڑوں کو انہوں نے عبور کیا، پہاڑ پار کیے انہوں نے، اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، افریقہ تک چلے گئے اور یورپ تک پہنچ گئے، سندھ تک آ گئے، یہاں سندھ تک آئے اور جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں پہنچ گئے وہ۔ اور جو چیز انہوں نے حاصل کی تھی حضور علیہ السلام سے، اسلام حاصل کیا تھا، ایمان حاصل کیا تھا اور یہ مبارک صفتیں لی تھی، تو اس کی لوگوں کو دعوت دی۔ یہ دنیا میں کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر لوگ یہ سمجھیں کہ شاید ملک و مال کے واسطے آئے ہیں، انہوں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ ہم ملک و مال کے واسطے، ہم حکومت کے واسطے نہیں آئے، تمہاری حکومت تم کو مبارک۔ جیسے قدیم زمانے میں ہوتا تھا لشکر قافلے جاتے تھے، بادشاہوں کے لشکر جاتے تھے، اور جو بادشاہ نہیں چھوٹے لوگ ہوتے تھے ان کے چھوٹے دستے ہوتے تھے جن کی کوئی مستقل حکومت نہیں ہوتی تھی، لیکن دنیا کے وہ جب ملکوں میں سفر کرتے تھے اور فتح کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے، وہ قدیم یہی طریقہ تھا۔ تو اس طریقے پر وہ جب جاتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے آئے، ہم پر حکومت کرنے آئے، ہمارے ملک کو فتح کرنے آئے ہیں۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو تمہارے ملک و مال سے کوئی مطلب نہیں، حکومت تم کو مبارک، تم حکومت کرو لیکن تم حضور والے طریقے پر حکومت کرو۔ ہم یہ بات لے کر آئے، اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ، حکومت تم کرو، اللہ کے نظام کے تحت دنیا میں نظام چلاؤ، حضور کے طریقے پر چلاؤ۔ اس لیے بعض مرتبہ ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلام کا رقبہ بڑھتا گیا ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکوں میں گورنر متعین کرتے تھے، عامل بناتے تھے، گورنر جس کو بولتے گورنر بناتے تھے، تو وہ معذرت کرتے تھے کہ امیر المومنین کسی اور کو بھیجو۔ ابھی تو آتے ہیں الیکشن میں ناقابل ہی زیادہ ہوتے ہیں، میں قابل ہوں، مجھے ووٹ دو، اور ایک آتے ہیں مانگنے کے بھائی ہم کو ووٹ دو، اور آدمی اپنی قابلیت بتاتا ہے۔ اور وہاں ہے جو عمر قابلوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے امیر المومنین کسی اور کو بھیجو، یہ کام کے لیے کسی اور کو بھیجو۔ اور جہاں خطرات ہوتے تھے، محنت کرنی ہوتی تھی، مشقت کے کام ہوتے تھے، وہاں ان کے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ کمال اور خوبی ہے ان کی کہ جو مشقت کے کام تھے اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان دینی ہے، مال لگانا ہے، پسینہ بہانا ہے، تو وہاں آگے آتے تھے کہ ہم تیار ہیں اس کو۔ بچے آ جاتے تھے کہ ہم تیار، عورتیں آتی تھی یا رسول اللہ آپ ہم کو لے چلیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ اور جب گورنری کرنے کا موقع ہے تو معذرت کر رہے ہیں کہ آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ پھر امیر المومنین بعض مرتبہ ناراض ہوتے تھے، غصے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ پوری خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال دو گے کیا؟ یعنی اتنا بڑا بوجھ میں اکیلا اٹھاؤں گا؟ اور پھر ان کو بھیجتے تھے تمہیں کو جانا ہے وہاں۔ تو وہ بات دلے ناخواستہ نہ جاتے تھے، نہ چاہتے ہوئے جاتے تھے، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ذمہ داری آدمی اپنی طرف سے لیتا ہے بغیر دیے ہوئے تو اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اور جب لوگ اس کو ذمہ داری دیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے قبول کریں تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی۔ تو ایسے پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی کہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں علاقوں کے علاقے فتح ہو جاتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیتے تھے۔ تو پھر وہ وہی نظام ان کو سکھاتے تھے، بھائی نماز پڑھو، کلمہ پڑھا ہے اب نماز پڑھو، تو ان کو وہ نماز سکھاتے تھے۔ رمضان آیا تو روزے رکھو، اور جو مالدار لوگ ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، جو ارکان اسلام ہے بنیادی چیزیں اس کی تعلیم دیتے تھے ان کو، دعوت اور اس کے بعد فوراً تعلیم، کہ جہاں انہوں نے دعوت قبول کر لی اب ان کو تعلیم دے کر ان کو بھی پڑھے لکھے بناتے تھے، جاہل نہیں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے، اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی جاہل رہے۔ اس لیے آپ نے ایک مرتبہ ممبر سے اعلان کیا، ما بال اقوام، کیا ہو گیا ان لوگوں کہ وہ خود تو پڑھے لکھے ہیں اور ان کے پڑوسی ان پڑھ ہیں، وہ ان کو علم نہیں سکھاتے ہیں۔
دوبارہ آپ نے کہا تو قبیلہ بنو غفار کے لوگ آئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مدت لی کہ ہم 1 سال میں ان کو پڑھے لکھے بنا دیں. اور پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانتا ہو، رسول اللہ کو پہچانتا ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ جانتا ہو، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، بیوی بچوں کا حق جانتا ہو، پڑوسیوں کا حق جانتا ہو، سواری رکھنے کا طریقہ جانتا ہو کہ گاڑی کہاں رکھنے کی، وہ پڑھا لکھا ہے. پارکنگ کہاں کرنے کی اس کو پتا ہو، یہ پڑھا لکھا ہے. گلی میں کہاں چلنے کا، یہ پڑھا لکھا ہے. راستے چلے تو کہاں دیکھنے کا، یہ پڑھا لکھا ہے. دسترخوان پر بیٹھے تو کتنا کھانے کا، یہ پڑھا لکھا ہے. کون سا لقمہ کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ جانتا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے. پڑھا لکھا اس کو کہا جاتا ہے. ایسا دنیا کے عرف میں بھی یہی تھا اور اسی واسطے تعلیم گاہیں دنیا میں بھی لوگوں نے کھولی تھی. لیکن اب پورے سبجیکٹ ہی بدل گئے. سب جگہ چوپڑیاں بدل گئی، نصاب پورا بدل گیا کہ یہ تو سارا رہا نہیں، جو تھا وہ تو رہا نہیں، اور پتہ نہیں کیا آ گیا نصاب کہ یہ ہے. حضور علیہ السلام نے اس تعلیم پر زور دیا کہ کوئی آدمی جاہل نہ رہے، اور اقرا سے وہی پڑھانے کو کہا تھا. آج کل تو ہر ایک آدمی اقرا کا بورڈ لگا دیتا ہے، اقرا. تو وہاں کیا کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھنے کو جو کہا کیا پڑھنا ہے تو وہ اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو پہلے پڑھنے کا وہ ہے جس سے آدمی اللہ کو پہچانے، تب جا کے اقرا ہوا. ورنہ اللہ ہی کو نہ جانا، سب کچھ جان لیا تو تھوڑا اقرا ہوا. استدلال کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ اللہ نے پہلا حکم جو بھیجا ہے وہ پڑھنے کا بھیجا. کیا پڑھنے کا بھیجا؟ وہ وہی پڑھنے کا حکم بھیجا ہے. اللہ نے جو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نام سے کیا پڑھنے کا ہے؟ وہ وہی کا علم ہے کہ جس سے آدمی اللہ کو پہچانے، جس سے آدمی کے سامنے آخرت آ جائے، جس سے آدمی کے سامنے چھوٹوں بڑوں کی ادب آ جائے، تمیز آ جائے، ماں باپ کے حقوق آ جائے، زندگی جینا آدمی سیکھ لے، وہ علم. اگر یہ نہیں سیکھا ہے تو آدمی جاہل ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہو، اور وہ چاہے زمین آسمان کے قلعہ میں ملا دیتا ہو، چاہے وہ سمندر میں تیر لیتا ہو، چاہے وہ ستاروں کی روشنی اوپر سے لے آوے نیچے. لیکن اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کے فرائض سے غافل ہے، اپنے ماں باپ کے حق سے غافل ہے، تو یہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا، یہ جاہل ہوگا. حضور علیہ السلام نے اس جہالت کو دور کرنے کو کہا صحابہ سے. پھر وہ جہاں گئے وہاں سے انہوں نے اس جہالت کو دور کر دیا، تو لوگوں کے مسئلے ہی حل ہو گئے. سارے مسئلے حل ہو گئے کہ وہ لوگوں نے توحید کا علم لیا، اللہ کو ایک جانا، اللہ کی عبادت کرنا شروع کی. جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی ہے وہ علم ہے. انہوں نے تقریر کی نا جعفر نے، جب وہ مکہ کے لوگ ان کا پیچھا کر کے گئے اور نجاشی کو ورغلایا انہوں نے کہ ہمارے قوم کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے اور یہ بے دین ہو گئے ہیں، اور آپ کے پاس انہوں نے پناہ لی ہے، آپ ان کو اپنے وہاں سے نکالیے. تو پھر انہوں نے کہا بھائی دو طرف سے بات سنیں. بادشاہ تھا، سمجھدار آدمی تھا، بلایا ان کو بھی. تو صحابہ کی طرف سے جعفر رضی اللہ عنہ متکلم تھے اور انہوں نے تقریر کی کہ ہم تو جاہلیت کے دور میں جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ظلم کرتے تھے. یہ سارے کام اللہ نے ہمارے درمیان میں ہم میں سے ایک نبی پیدا کیا اور انہوں نے ہم کو یہ سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی، اور انہوں نے ہم کو زنا سے، شراب سے، ظلم سے منع کیا. تو یہ بنیادی علم ہے، جو علم سب کی ساری انسانیت کی ضرورت ہے کہ ہر ایک اللہ کو پہچانے اور اسے ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ایسی عبادت کریں جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے.